علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب آپ لاہور سطح تے آ گئے. سارے مومن جڑے باہر وے امام بارگاہ دے اندر آ ونجو. نعرہ تکبیر، اللہ کا نام بلاندے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا امام المنتقم. امام زمانہ دی صیحت و سلام کی اودے پاک ظہور تے باواز بلند تر سلوات. علامہ صاحب آج بلایا تحریر ہے، مرادہ کروں دعا کا. خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام. صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار. ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم عجل اللہ فرجہ شریف. ناد علی مظہر العجائب تجدوان لک فی النوائب. کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 حسینیت. نعرہ ولایت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العالیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مالک قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب الاسر والامر زمان. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی العرش. صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضی. شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس کائنات کی دھرتی کے چپے چپے کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلی کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث.
11 इमामों की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस, यतीमों का वारिस, मिस्किनों का वारिस, गरीबों का वारिस, जिसका कायनात में कोई भी नहीं उसका वारिस। तो क्या बात है। सुल्तान ज़मीन व ज़मन, मरकज़ व महवर कायनात, इमाम महदी व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलावतुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या लैतनी कुन्त मअकुम फफूज़ा फौज़न अज़ीमा। दरूद पढ़ें। बाबा जी आपने कहा है विलायत की मिराज, मैंने आपके सामने एक फरमान पढ़ा है। बादशाह फरमाते हैं फरमाने इमाम आम बंदे की बात नहीं, कलामुल इमाम इमामुल कलाम। सरकार फरमाते हैं ख्वाहिश रखो दुनिया में रहते हुए, या लैतनी कुन्ता मअकुम फफूज़ा फौज़न अज़ीमा। काश मैं करबला में होता, काश मैं करबला में होता, मैं भी अपने आप को कुर्बान करके फौज अजीम को पाता। हसरत रखो, ख्वाहिश रखो, या लैतानी काश मैं होता। आइए मिलके मासूम की मुकद्दस बारगाह अर्ज करते हैं, आका जब हम नहीं थे हमसे क्यों कहलवा रहे हो? 61 हिजरी में तो हम थे नहीं, 61 हिजरी में तो हम थे नहीं, हमसे क्यों कहलवा रहे हो? और यहाँ कोई बंदा ये भी कह सकता है अल्लाह मुझे अली के दौर में भेज देता, अल्लाह मुझे करबला में भेज देता। ये बंदे का सवाल बेसूद है, जो अल्लाह जानता है वो बंदा नहीं जानता। अल्लाह ने तुम पे एहसान किया, सुन्नत मेराज विलायत की एहसान किया। सलमान से लेकर अहमद बिन इसाक कुम्मी तक हर दौर के आशिक ने अपने अपने मौला को माना, मौला को देखकर। विलायत की मेराज ये है अली को गैबत में माना। मेराज करानी है ना, मैं वो मेराज नहीं कराऊंगा, मैं वो मेराज कराऊंगा जो हकीकी मेराज है। आपने मेराज की बात की, जुमला कहता जाऊं, मेरा दिल था कुछ और पढ़ने का बात सामने आ गई। सरकार जमीन पे तशरीफ लाए मेराज से होकर, यानी अपनी जमीनों पे राज करके मोहम्मद जब जमीन पे आया, सरकार जमीन पे तशरीफ, मेहरबानी, सरकार जमीन पे तशरीफ लाए। आशिकों ने पूछा सरकार कोई हाल तो सुनाइए। सरकार ने फरमाया कोई एक हो तो सुनाओ। कुंडी हिल रही है, बिस्तर गर्म है, कुंडी हिल रही है, फरमाते कोई एक हो तो सुनाओ। सरकार एहसान फरमाई, शफकत फरमाइए, कुछ तो सुनाए। सरकार ने फरमाया हम जब ऊपर गए हमसे गुफ्तगू की गई, ऐसे नूर जब आदम को मिट्टी के साथ बना के रूह डाली गई थी, आदम की आंखें खुली। आदम ने फौरन पूछा जिब्राइल से, मौके पर जिब्राइल के अलावा कोई नहीं था। यहाँ ये गुफ्तगू हुई, वहां जाके जिब्राइल से पूछा था आदम ने, ये जो नूर है ये कौन है? सबर कीजिए खान पर वालों, आपका मेरा ख्याल है ज़र्फ माशाल्लाह बड़ा वसी है, तो समेटो, शक से बेनियाज होकर सुनना। हवाला मेरे पास है, किताबों का हवाला मेरे पास है। मैं कौम को लड़ाने नहीं, कौम को इकट्ठा करने निकला हूं, क्योंकि ये सैयद की सरदारी कायम नहीं रहती, कौम को तकसीम कर दे। मैं नहीं मानता उस सैयद को एक को तवीज दे,
وہ اس کو اس لیے تویز دے کے تاکہ تیرا مخالف مارا جائے، وہ سید نہیں، نہیں وہ یہاں کو کیا کس چیز کا تویز چاہیے؟ بابا جی آ گئے جی، سید جی تویز چاہیے، میں بس میرا مسئلہ حل ہو جائے، میرے 100 روپے بچ جائیں، اس کے لاکھ روپے ضائع ہو جائے۔ ہاں یہ سردار کا کام نہیں، سردار کا کام یہ ہے دعا دے تیرے بھی 100 بچ جائیں، اس کے بھی لاکھ ضائع نہ ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے میراج، اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو مطلب لوٹا دینا، ہاں یہ میراج نہیں ہونا چاہیے۔ سید سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، سردار صرف نام کا سردار تھوڑا ہے، سردار تو ایسا سردار ہو جس کے پیچھے امت ساتھ سفر کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سب سے پہلے یہ بات آگے سامنے آ جائیے، میں گزارش کر رہا ہوں نور دیکھے، مجھے بتایا گیا کہ نور دیکھے گئے۔ اچھا جی کس انداز میں تھے؟ کہا 13 نور تھے، ان کے 13 کے درمیان ایک 14واں تھا۔ مہربانی یار، سلام ہے کیا معیار سماعت ہے؟ یہاں مجھے کم از کم 2 گھنٹے ہوں تو میں آپ کے ساتھ دل کھول کے خطاب کروں، کیا کمال معیار سماعت ہے۔ کہا درمیان میں، ماشاءاللہ اردو بھی بڑی خوبصورت سمجھ رہے ہو، توجہ کرنا، کہا ایک درمیان میں 14واں نور 14واں تھا۔ کیسا تھا سرکار؟ فرمایا کوکب دری تھا، چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ اچھا سرکار پھر کیا ہوا؟ آدم نے آنکھ کھولی نا، جبرائیل سے پوچھا اس روئے زمین پہ پہلا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا تو۔ کہا جو ہی آدم کی آنکھ کھلی اور نور دیکھے، کہا اس کا مطلب پہلے میں نہیں کوئی اور ہے۔ اول ما خلق اللہ نور، اس کا مطلب پہلے کوئی اور ہے۔ کہا اچھا تعارف تو کرا۔ جبرائیل نے کہا یہ محمد ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا یہ اس کے حبیب ہے۔ اچھا اس کی کیا صفات ہیں؟ جبرائیل نے صفات بتائی۔ آگے کون ہے؟ کہا یہ امیر کائنات ہے۔ اچھا اس کے آگے کون ہے؟ یہ سیدہ کائنات ہے، مخدومہ عالمین ہے۔ سن آدم، اللہ کہتے ہیں اگر یہ شہزادی نہ بناتا نا، نہ محمد بناتا نہ علی بناتا۔ اگر یہ شہزادی نہ بناتا، نہ محمد بناتا نہ علی بناتا۔ یہ نور یہ حسن کا، حسن کی صفات بتائی۔ یہ نور حسین کا، حسین بادشاہ کی صفات بتائی۔ یہ نور سید سجاد کا، سرکار کی صفات بتائی۔ یہ نور مولا باقر کا، سارے نوروں کا تعارف۔ اچھا پھر سرکار کہا، آدم نے حیرت سے پوچھا یہ 13 نور ترتیب میں ہے، 14واں درمیان ہے، 14واں کون ہے؟ تو کہا مجھے بتایا گیا معراج پہ یہ 14واں مہدی ہے۔ ایک کوکب دری چمکتا ہوا ستارے کا درمیان میں کیوں رکھا؟ کہا اس کے کمالات منفرد ہیں، اس کے فضائل جدا ہیں۔ کب کوئی ایک فضائل تو بتاؤ؟ کہا مجھے بتلایا گیا اس کے فضائل اس طرح جدا ہیں، اللہ کو اللہ یہی بنوائے گا، محمد کا مقام کائنات کے دلوں میں یہی اتارے گا، ولایت یہی ذوالفقار لے کے منوائے گا۔ کون جانے اس گھر کی مناتے کون جانے، بس مقصد سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کہا یہ درمیان میں یہ کوکب دری یہ سب کا منتقم ہے، یہ کائنات پہ اللہ کے نظام کا نفاذ کرے گا۔ میں اس کو آسان الفاظ میں اور بتاتا جاؤں۔ کتنے اصول پڑھتے ہو؟ پہلا، دوسرا عادل، تیسرا نبوت رسالت، چوتھا امامت، پانچواں قیامت۔ بس میں اپنی زبان میں کہنے لگا ہوں، سرکار نے فرمایا 5 کے 5 اصول جس کا انتظار کر رہی ہے وہ مہدی ہے۔ ابھی بھی یہ دیکھیں سردیوں کا ماحول ہے، ہم سب اندر بیٹھے ہیں، بارگاہ کی چھت ہے۔ اگر یہی گرمیوں کا ماحول ہوتا اور کہیں باہر مجلس ہوتی تو کیا کیا کرتے سید ایک دری بچھاتے، ایک شامیانہ لگاتے، کناتے لگاتے، ایسے ہے نا، سبیل پانی کی لنگر نیاز ویسے پکتا ہے۔
یہ سارا کام کرتے. جب مجلس ہو جاتی پھر سید کیا کرتے؟ کنات بھی ہٹا دیتے, شامیانہ بھی ہٹا دیتے, دری بھی ہٹا دیتے. بھئی جس مقصد کے لیے وہ مجلس کرائی گئی تھی وہ تو ہو گئی. آؤ ذرا حدیث قدسی کی طرف چلتے ہیں, شاید میں سرکار سمجھا پاؤں. اللہ کہتا ہے میرا محمد یہ زمین میں نے تیرے لیے بچھائی, یہ آسمان تیرے لیے بنایا, یہ ہوائیں تیرے لیے چلائی, یہ فضائیں تیرے لیے معطر کی, یہ کائنات تیرے لیے بنائی, تیری وجہ سے بنائی, تیرا صدقہ بنائی. آؤ اللہ سے کہتے اللہ یہ اگر کائنات محمد کے لیے بنائی, محمد تو آئے چلے گئے, پھر لپیٹ لیتا نہ دری, ہٹا لیتا نہ شامیانہ. کہا نہیں, ایک محمد کیا, ایک محمد آنے والا ہے. ولایت کی معراج بابا جی آپ نے مجھ سے پوچھی. ولایت کی معراج کم از کم آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ میں سے خوشبوئے مسم تمہار آئے. کم از کم ولایت کی معراج آپ کے لیے یہ ہے, خوشبو ہے. امیر کائنات نے فرمایا محسن مجھ سے محبت کرتا ہے. جی مولا کتنی؟ عطا بہت زیادہ. محسن تجھے پتہ ہے میری محبت میں سزا بھی ملتی ہے. میں کیا بات ہے, بزرگوں کے سر ہلانے کو پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ. اب میری محبت میں سزا بھی ملتی ہے. آقا آپ کی محبت میں قبول ہے. میں سب یہ درخت میری محبت تیری پھانسی. ولایت کی معراج. سن 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 کے صرف خوش نہیں ہونا, سن 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 کے سن نہیں ہونا, خوشبو پیدا کرو ورنہ بے سود ہے, ولایت قائم نہیں ہوتی. کہ میری محبت یہ درخت تیری پھانسی. الحمد پڑھی. بس ولایت کی نوکر کے لیے معراج یہ ہے جو کم از کم امر امام پہ الحمد پڑھے, شک نہ کرے. میں نے کہا نا میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی حقیقتیں رکھنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا اور سفر کیجئے میرے ساتھ. مجھے ہے جلدی بہت, لیکن میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی سمیٹوں. متوجہ ہیں جی؟ پانی پلانا شروع کر دیا, صبح بھی شام بھی کھجور کو پانی. کسی نے کہا تیرے پانی پلانے سے جلدی بڑی ہوگی. کہا نہیں. کہا کیوں پلاتا ہے؟ کہا لسان اللہ نے جو کہہ دیا. یعنی اپنی موت کو پانی پلانے والا معراج یہ ولایت پہ فائز ہوتا ہے. اچھا ایک بات میں نے کرنی ہے, خانپور والے ماشاءاللہ کیا کمال ذہن بیٹھے ہو. میں تو چاہ رہا تھا جلدی جلدی اردو نہ بولو, کہیں سروں کے اوپر سے نہ گزر جائے, لیکن کیا بات ہے یار, سنتے رہتے ہو ماشاءاللہ اردو پڑھنے والے. توجہ کرنا, مجھے ابھی تک کی تحقیق میں سید ہے. معصوم کا فرمان ہے اگر تم چاہتی ہو تمہاری دعا قبول ہو پہلے دوسرے کے لیے مانگو. یہاں بندے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, دست و گربان ہے, دوسرے کے لیے دعا کون مانگتا ہے. فرمایا چاہتے ہو دعا قبول ہو دوسرے کے لیے مانگو, ہاں پھر تمہاری دعا جلد قبول ہوگی. اب یہاں بندے دوسرے کی گھر کوٹھی کار دیکھ کے جلتے ہیں, دوسرے کے لیے کون مانگتا ہے. بندے بات کرتے ہیں ولایت کی. سر ساتھ سفر کرنا یا تو داخلہ بند ہو جائے گا سید, یا پھر چکر لگتے رہیں گے. حقیقتوں سے میں نے پردے اٹھانے. ہاں میں روایتی خطیبوں میں سے نہیں میٹھی گولیاں دے کے چلا جاؤں اور پیچھے واہ 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 کرتے. نہیں, مزاجوں میں تبدیلی آنی چاہیے, کرداروں میں تبدیلی آنی چاہیے. ہے جی. اچھا بابا جی نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا. بابا جی مجھے چھیڑے نا, باتیں چھڑ گئی تو بہت لمبی چلی جائیں گے. عقیدے کا صحیح ہونا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں علی رہتا ہے. ایسے ہے نا, ایسے ہے نا, اس بات کو سب مانتے ہو. اچھا جس دل میں علی رہتا ہو ویسے ایک دل میں ایک رہتا ہے, دو نہیں رہتے. میں بات کر گیا, میں کہتا ہوں کمال ہے جو پہنچ گیا. ایک دل میں ایک رہتا ہے, دو نہیں رہتے. جس دل میں علی رہتا ہے وہاں کوئی غیر نہیں آ سکتا. پر علی کا کیا مقابلہ دنیا سے؟ یا علی نے تو ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, تین دفعہ طلاق دی. علی والا کون ہے جو طلاقن کو منہ لگائے؟ نہیں سمجھ آئی بات.
بابا جی یہ عقیدہ ہے، بٹھاؤ مولا کو دل میں، ایک پورے جسم میں ایک جگہ ہے جسے دل کہتے ہیں، دل میں بٹھاؤ اس کو جو اس قابل ہے کہ اس کو بٹھایا جائے، اور کوشش کرو پھر اسی کو ہی بٹھاؤ۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، بندے کے ذہن میں ایک خواہش پیدا ہو جائے، میں نے پیسہ کمانا ہے، دل میں ذہن میں خواہش، بس پیسہ ہی کمانا ہے، صبح پیسہ شام پیسہ، ہر وقت پیسہ 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 کمانا ہے۔ اگر پیسے کمانے کے علاوہ کوئی بات کی جائے اس کو اچھی لگے گی؟ نہیں، کیونکہ اس نے دل میں بٹھا لی بات، ذہن میں بٹھا لی پیسہ پیسہ، کوئی اور بات، آؤ جی آج ایسا کرتے ہیں، آج ادھر بیٹھ کے کوئی بیٹھ گپ شپ کرتے ہیں، کہا نہیں یار میں نے پیسہ کمانا ہے، میرا ٹارگٹ ہے۔ اب جس دل میں علی ہو وہ دل پھر کسی غیر کو اپنے اندر بیٹھنے دیتا ہے؟ پر یہی عقیدے کا کمال ہے۔ خدا کی قسم جس دل میں خان پر والے توجہ کرنا، جس دل میں علی ہو وہ دل کسی غیر نہ محرم کو اپنے اندر نہیں آنے دیتا۔ جس دل میں علی ہو کائنات کی ہر عورت اس کو ماں بہن بیٹی نظر آتی ہے۔ عقیدے کا کمال ہونا بابا جی اس طرح ہے، یا علی یا علی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے یا علی یا علی کر لیا، اچھی بات ہے، مگر عقیدہ کمال یہ ہو کہ واقعی علی تمہاری زبان پہ نہیں حلق سے نیچے بھی اتر گیا۔ مشکل باتیں ہیں، آپ نے کہا نا ولایت کی معراج ہے، ہاں نیچے بھی علی اتر گیا ہے، اور جس کا نیچے علی قلب میں دل میں اتر جائے نا پھر عاشق قلم اٹھا لیتے ہیں۔ دو مصرے لکھ کے پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے پھر اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ بابا جی عقیدے کا کمال ہونا یہ ہے بندے کو دوسرے کے عیب نہ نظر آئیں، اپنے عیب نظر آئیں۔ زبانی کلامی عقیدہ کمال ہونا نہیں، دوسرے کے امیر المومنین امام المتقین بادشاہ کا فرمان ہے، پوچھا گیا مولا آپ کا متقی کیسا ہونا؟ پورے نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، سرکار فرماتے ہیں بہت ساری نشانیاں فرمائیں، سرکار پہلی نشانی فرماتے ہیں میرا متقی جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جس بندے کو دیکھو یہ عبادت کیوں کی جنت، یہ نماز کیوں پڑھی جنت، یہ روزہ کیوں رکھا جنت، یہ عزاداری کیوں کی جنت، جنت 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 جنت، چیلنج کرتا پھر رہا پوری دنیا میں، جنت لینے حسین کی مجلس پہ نہ آیا کرو، جنت چاہیے مچھر کے پر کے برابر محبت تمہاری ہو، گھر میں بیٹھے رہو مل جائے گی جنت۔ یہ میں نے نہیں کہا، کائنات کی سچی زبانوں نے کہا مچھر کے پر کے برابر محبت تمہیں جہنم نہیں جانے دے گی۔ آل محمد کی ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بندوں سے پوچھو میں نے مجلس کرائی، میں نے مجلس کرائی، میں نے مجلس کرائی، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے مجلس پڑھی، عقیدہ ہی کمزور ہے۔ پوچھو سید اتنی دور سے آیا لاہور سے سفر کر کے، پھر کہنا کیا چاہیے؟ بس آج کے بعد اگر عقیدہ مضبوط رکھنا ہے کبھی بھی امام پہ احسان نہ لگانا، کہنا مولا نے مجھے توفیق دی ہے۔ توجہ کیجئے گا میری اب تک کی گفتگو جو میں آپ کے سامنے، اچھا پہلے ذرا میں میسج مکمل کر لوں۔ مجھے ابھی تک ایک مولانا بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، ان کو میں یہاں اس جملے پہ اجازت دیتا ہوں کہ مجھے ٹوک سکتے ہیں، بیٹا تھینک یو، بیٹے اجازت دیتا ہوں مجھے ثابت کر دے، یا کوئی محقق میرے سامنے بیٹھا ہے میسم میں تمار نے علی کو کہا ہو یا علی آپ نے کہہ دیا تیری موت ہے، مولا میں مرنا نہیں چاہتا، میں منت مانتا ہوں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کوئی ہے محقق مفسر مورخ مجھے ثابت کر دے میسم نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی منت مانتا ہوں، میں منت اتاروں گا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نہیں، میسم نے کہا منت وہ مانے جو مولا کی رضا پہ راضی نہ ہو۔ بات دور چلی جائے گی، پریشان نہ کر دے، یقیناً منت ان کے لیے ہے جو نئے نئے مذہب حقہ پہ آئیں، ان کو یقین کی منزل پہ لانے کے لیے، عاشقوں کے لیے منتیں نہیں ہیں۔
عاشق ہو بندے کا اپنے آپ کو کہلوائے میں عاشق ہوں، میں ولایتی ہوں، میں صاحب مودت ہوں، منت مانتا پھرے ذوالجناب میں آیا ہوں تیرے گلے میں کپڑا ڈالنے، ذوالجناب مجھے بیٹا چاہیے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو گھر بیٹھا رہے، بیٹھے بیٹھے اپنے امام کو کہے مولا باپ بننے کے لیے اولاد نہیں چاہیے، آقا تیرے لشکر کا سپاہی چاہیے۔ آپس کی بات ہے، آل محمد کو باتیں میں عالم بالا کی کھڑا کر رہا ہوں، وہ سمجھ آ جائے آل محمد کو 1 سال کا ٹائم دینا۔ بیٹا توجہ رکھیں، بہت شکریہ یار، متوجہ رہے، مجھے یہ کاغذ نہ بھیجیں، صرف توجہ بھیجیں، یہ میرا قائم آ کے غریبوں میں بانٹے گا، اور کیسا خوبصورت ماحول ہوگا، غریب کوئی نہیں ملے گا۔ وہ میرا بادشاہ کوکب دوری، تیری کیا بات ہے آقا، تیری کیا بات ہے، تیرے آنے پہ زمین اپنے اندر سے ہر سب کچھ نکال دیں گے، غریب ڈھونڈنے پہ نہیں ملے گا۔ قائم تیری کیا بات ہے، دیوبند، اہل سنت، اہل حدیث، سارے مسالک مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ مولا تیری کیا بات ہے، کوئی چاہتے ہوئے بھی تجھے علیہ السلام کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ تو بیٹھے ہو مورخ تو یار میں جملہ کہہ گیا، کوئی تاریخ دان بیٹھے ہو پڑھ کے دیکھو کتابیں، ساری کتابوں میں آنے والے کا تذکرہ ہے، مگر کوئی بھی یہ نہیں کہتا امام مہدی رضی اللہ، نہیں علیہ السلام۔ بادشاہ تیری کیا بات ہے، تیرا کتنا تصرف ہے، ہر کتاب نے لکھا ہے ایک آئے گا، ایک آئے گا، ایک آئے گا۔ صاحبان ولایت کو تسلی ہے، مرنے سے نہ ڈرنا، ایک آئے گا، تم منتقل ہوگے اس دنیا سے اگلی دنیا، گھبرانا نہیں، تم جہاں بھی سوگے تمہاری قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا ہوں۔ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اور اگر تیرے چلتے پھرتے وہ آ گیا تو جہاں بھی ہوگا تیرا پہلا قدم وہیں ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا، وہ آنے والا نوکر کو طی الارض بنا دے گا۔ گاہ سمجھ نہیں آئے، میں اس کو آسان کر کے بس اسی جملے پہ شاید میں آپ سے اجازت لوں گا۔ ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں، اتنا لمبے پلان نہیں بنانے، انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا، یہ ابھی دے کے جاؤں گا تمہیں دعائے عہد۔ ولایت کی بابا جی معراج ہے، آپ کے چھٹے امام والی ولایت کے فرزند سرکار فرماتے ہیں دشمن ہے ہمارا وہ جو ہمارے مہدی کے ظہور کو دور سمجھتا ہے۔ سید میں نے ڈائری نہیں رکھی، کسی سے وعدہ نہیں کرتا میں، توجہ رکھیے گا۔ 3 زمانے ہیں، ایک زمانے کو گزرا ہوا زمانہ کہتے ہیں جس کو ماضی بھی کہتے ہیں، ایک جو چل رہا ہے اس کو حال کہتے ہیں، ایک زمانہ ہے مستقبل جو آئے گا، ہوگا گا۔ مستقبل کو سمجھانے کے لیے میں بچے کی ایک مثال لیتا ہوں۔ ایک بچہ سکول پڑھ رہا ہے، ارے بھائی آپ بیٹے کو کیوں سکول پڑھا رہے ہو؟ کہا یہ افسر بنے گا، یہ بڑا آدمی بنے گا، یہ ٹھنڈی چھاؤں پہ بیٹھے گا، اس کے نوکر ہوں گے، اس کی گاڑیاں ہوں گی۔ ارے بھائی کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ منافع کماؤں گا۔ اس سے آسان انداز میں کس طرح سمجھا سکتا ہوں؟ عرفان کی یہ خیرات ہے، سمیٹتے جاؤ۔ نوکری کیوں کر رہے ہو؟ تنخواہ لوں گا، گھر چلاؤں گا۔ شادی کیوں کر رہے ہو؟ نسل بڑھاؤں گا۔ ہر چیز میں گا۔ اب میرا سوال ہے شیعہ قوم سے، مجلس میں کیوں آتے ہو؟ ایک ہی جواب ہونا چاہیے، پوری کائنات میں مجلس میں اس لیے آتے ہیں میں بھی اس حسین کا حر بنوں گا۔ میں بھی اس امام کا حر بنوں گا، میں بھی امام کے لشکر میں شامل ہوں گا، میں بھی امام کے ناصرین میں شامل ہوں گا، میں بھی وہ ظہور کا لمحہ دیکھوں گا۔ مستقبل چھپا ہے، مستقبل چھپا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، خیبر ہو چکی، خندق
ہو چکی، مہدی آئے گا۔ اگر میں یہ کہوں مہربانی بابا جی، اگر میں یہ کہوں بھی غلط نہیں ہے، یہ ممبر آج بھی انتظار میں ہے جو حقیقت میں کربلا سنائے گا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ انتظار میں ہے جی۔ مہربانی، بہت شکریہ، قدردانی کا شکریہ، آنے والے کا انتظار ہے۔ بس کوشش کرو اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کے آؤ، ایک دوسرے کو معاف کرو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ معافی دو۔ ویسے آپس کی بات ہے، مرنے کے بعد جنازہ رکھا ہو نا ساتھ، مولوی صاحب جنازہ پڑھنے والے ہوں، کوئی نہ کوئی وارث کھڑا ہو کے میت کے ساتھ اعلان کرتا ہے، او بھائی جتنے اس سے ناراض ہو یا جتنوں سے یہ ناراض ہے اس کو معاف کر دو۔ بس ولایت کی معراج یہ نہیں کہ مرنے کے بعد معافی مانگی جائے یا منگوائی جائے، ولایت کی معراج یہ ہے کہ دنیا میں ہی گلے لگا لیا جائے۔ کوئی بات نہیں، کوئی اگر علی کو وہ نہیں مانتا جو تم مانتے ہو، اس کا قصور نہیں، علی کا کمال ہے، ظرف دیکھ کے کس میں کتنا آ جائے۔ تمہارے ہاتھوں میں ڈنڈا مولا نے نہیں پکڑایا کہ ڈنڈا پکڑو اور بندوں کے کندھے ہلا ہلا کے کہو۔ کہنا نہیں چاہتا تھا، ایک جملہ پھر سامنے آ گیا، عمار یاسر امیر المومنین کا صحابی، کمال ولایت کی خوشبو، کندھے ہلا ہلا کے ملنگوں والا ڈنڈا پکڑ کے شاہ جی کندھے ہلا ہلا کے لوگوں کو کہتا ہے ولایت علی یاد ہے، ولایت علی یاد ہے۔ بابا جی مجھے دیکھنا ہے، اپنی ادھر تو نہیں دیکھنا، ولایت بس یہی جملہ لو، میں مختصر کرنے لگا ہوں۔ ولایت علی یاد ہے، کئی بندے ڈنڈے کے ڈر سے کہتے ہیں ہاں یاد ہے۔ کئی کسی طرح ابو موسیٰ اشعری مسجد میں بیٹھا ہے، کندھا ہلا کے عمار یاسر نے ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا ولایت علی یاد ہے؟ سر کھجایا، یوں کیا، امامہ اوپر کیا، عمار یاسر نے ڈنڈا نکالا، جو ہی مارنے لگا یا علی آ گئے۔ جملہ قیمتی ہے، ضائع نہ کرنا، سوچنا، اس پہ گفتگو کرنا، بہت بڑا جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ جو ہی یا علی آئے نا، سرکار فرماتے ہیں عمار یاسر کیا کر رہے ہیں؟ مولا سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گئے۔ مولا نہیں، جملہ آگے ہے، بڑا قیمتی ہے، توجہ کرنا۔ بابا جی کہا ولایت علی، دیکھئے کہا نا معراج ہے، عرض کی آقا اتنا بڑا اعلان جس کے لیے محمد کو حج کرنا پڑا، آقا یہ وہ بھول گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کو کچھ نہ کہے، اس نے دین لیا ہی اتنا جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائم۔